رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے نبی تیری پہلی گھڑی سے آنے والی گھڑی جو ہے وہ بہتر ہوگی، آنے والی گھڑی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو اللہ نے اپنے نام محمود سے نکالا ہے، اور پھر اپنے ذکر کے ساتھ اللہ نے رسول کے ذکر کو ملا دیا ہے، اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملا دیا ہے، اپنی عبادت میں رسول کے ذکر کو ملا دیا ہے۔ جہاں جہاں کوئی بھی شخص جب جائے گا، جس طرف جائے گا، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی شخص اذان پڑھتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ یہ تعریف ہے، یہ ذکر ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اس طرح پیوست کر دیا کہ آپ شہر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، بیاباں میں بیٹھے ہیں، جنگل میں بیٹھے ہیں، جہاں کئی میدانوں میں بیٹھے ہیں، آپ بحری سفر کر رہے ہیں، آپ بری سفر کر رہے ہیں، آپ زمینی سفر کر رہے ہیں، آپ جو ہے فضائی سفر کر رہے ہیں، جہاں جہاں جائیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو آپ پائیں گے۔ علامہ نے فرمایا کہ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ شان رفعنا لک ذکرک ہے، اللہ کے رسول کی یہ شان ہے، اللہ کے رسول کا یہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو ملا دیا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا برابر بھی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اگر معمولی سا بھی کسی نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، معمولی سا بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی اپنی ایذا کے ساتھ رسول کی ایذا کو ملا دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کو، صرف اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، اس کے ساتھ عشق کیجئے، کہ یہ سب کچھ راستہ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی ذات کے ساتھ عشق کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول کی محبت و اطاعت عطا فرمائے۔